بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين والكافرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. كل مولود يولد على فطرة الإسلام. الحمدللہ 10 بجے کا اعلان تھا اور اس وقت 10 پار ہو چکا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ 10 کا وقت بھی کم ہے. آگے 10 کی جگہ 10:30 کرنا پڑے. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ آج میرا نہیں تیرا ہے. آج میرا نہیں تیرا ہے، اور ایسی تیرا ہے کہ جس تیرا پر ہر تیرا مسکراتا ہوا دکھائی دے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ شب 13 میں جنوری کی بھی 13 ہے. ہاں، شب 13 میں جنوری کی بھی 13 ہے. سمجھ آ گیا کہ علی صرف میرا نہیں بلکہ تیرا بھی ہے. صلوات محمد وآل محمد پر. ہاں، ہر جگہ معاملہ چلتا تھا نا، میرا 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 میرا، مگر اللہ نے علی کو 13 میں اتار کے بتایا کہ یہ صرف میرا نہیں بلکہ تیرا بھی ہے. اگر تو سمجھ لے تو یہ تیرا بھی ہے، اگر نہ سمجھے تو فقط میرا ہی میرا ہے. عزیزان محترم، آج اگر 13 کی شب میں 13 کو نہ پیش کیا جائے تو سب بیکار ہے. آج کی وہ شب ہے جس میں علی اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا. آج کی وہ شب ہے جس میں اعلیٰ نے علی کو بھیجا. آج کی وہ شب ہے جس میں فاطمہ بنت اسد کے لیے حیدر آ گیا. آج کی وہ شب ہے جس میں ابو طالب کے لیے زید آ گئے. آج کی وہ شب ہے جس میں رسول کے لیے مددگار آ گیا. آج کی وہ شب ہے جس میں مسلمانوں کے لیے چوتھا خلیفہ آ گیا. آج کی وہ شب ہے جس میں شیعوں کے لیے پہلا امام آ گیا. حد تو یہ ہے آج کی شب وہ شب ہے، دنیا مانے یا نہ مانے، کائنات کا مشکل کشا بھیجا گیا. آج وہ شب ہے. لہذا آج کی شب میں صرف 13 رجب کو ہی پڑھوں گا. یہ ہے کیا 13 رجب؟ لوگ کہتے ہیں پیغمبر کی جو حدیث میں نے پیش کی، ماشاءاللہ شبیر بھائی نے کئی مجلسیں پڑھی ہیں اس کے اوپر. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے باپ اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. بچہ پیدا ہوا فطرت اسلام پر، باپ عیسائی ہے تو بچے کو بنایا عیسائی. بچہ پیدا ہوا فطرت اسلام پر، باپ یہودی ہے تو بچے کو بنایا یہودی. بچہ پیدا ہوا فطرت اسلام پر، باپ مجوسی ہے تو بچے کو بنایا مجوسی. بچہ پیدا ہوا فطرت اسلام پر، باپ مسلمان ہے تو بچہ بنا مسلمان. اب سمجھ نہیں آتا کہ حضرت ابو طالب کو لوگ کافر کیسے کہہ دیتے ہیں. سمجھ نہیں آتا لوگ حضرت ابو طالب پر الزام کفر کیسے لگا دیتے ہیں. باپ اگر کافر ہو تو بیٹا کافر ہوتا ہے، باپ یہودی ہو بیٹا یہودی ہوتا ہے، باپ عیسائی ہو بیٹا عیسائی ہوتا ہے. عجیب اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے.
محمد کو, پیغمبر کو رسول اللہ نے پالا, ایسا پالا کہ سید الانبیاء بنا ڈالا. محمد کو پیغمبر نے پالا, ایسا پالا کہ سید الانبیاء بنا ڈالا. علی کو ابو طالب نے پالا, ایسا پالا کہ سید الاوصیاء بنا ڈالا. اے ابو طالب, ایک کو تو نے امام بنا دیا, ایک کو تو نے نبی بنا دیا. اگر کوئی باپ یہودی ہو تو بیٹا یہودی ہوتا ہے, باپ عیسائی ہو بیٹا عیسائی ہوتا ہے, باپ مجوسی ہو بیٹا مجوسی ہوتا ہے. اب ابو طالب کو کیا کہا جائے؟ ایک بچہ نبی بنا, ایک بچہ امام بنا. صلوات محمد وعلی محمد. اب کیا کہا جائے حضرت ابو طالب کو؟ ایک بچہ نبی بنا, ایک بچہ امام بنا. اب تو یہ ماننا پڑے گا یا تو ابو طالب کے گھرانے میں امامت بھی پہلے سے تھی, رسالت بھی پہلے سے تھی, اسی لیے جب تقسیم کیا تو محمد کو رسالت دے دی, علی کو ولایت دے دی. اچھا شاعر خاموش نہیں رہا, آگے بڑھا, آگے بڑھ کے شاعر نے کہا اے ابو طالب, تجھے جس نے دیا کافر کا نام وہ منافق ہو گیا, جنت ہوئی اس پہ حرام. میں نے دیکھا ہے فقط آغوش میں یہ موجودہ, تو نے دو بچوں کو پالا, ایک پیغمبر ایک امام. تو نے دو بچوں کو پالا, ایک پیغمبر ایک امام. یہ موجودہ نہیں تو اور کیا. آگے بڑھ جائیں. رجب کی 13 ہے, جنوری کی 13 ہے, آپ سب یہاں تشریف فرما ہے. یہ مبارک شب دنیا کے بغض رکھنے والوں نے سب کچھ مٹا دیا, ہٹا دیا, چھپا دیا, مگر آج تک کوئی یہ نہ مٹا سکا کہ علی کعبے میں پیدا ہوا. آج تک کوئی یہ نہ چھپا سکا کہ علی کعبے کے اندر آیا. آج تک کوئی لکیر نہ مٹا سکا کہ جو لکیر علی کی ولادت کی نشانی ہے. تو جو علی کی لکیر نہ مٹا سکے وہ علی والوں کو کہاں مٹا سکے گا. شب وہ شب ہے جس شب میں علی مرتضی آئے, بڑی شان سے آئے, بڑی شان سے آئے. دیکھیں یہاں تھوڑا سا ٹھہر کر, آج کی جو شب آئی, کون راوی ہے؟ عباس ابن عبد المطلب فرماتے میں نے دیکھا رات کی تاریکی ہے, حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے چلی, اچانک کعبے کا طواف کرنے لگی, کعبے کے قریب کچھ کہنے لگی, دیوار کعبہ ٹوٹی. عباس کہتے ہیں کہ میں دوڑا ہوا بچانے چلا, مگر جب تک میں پہنچا فاطمہ اندر تھی, دیوار واپس جو چکی تھی. عزیزان محترم سوال یہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں, ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں بھی دیوار گر رہی ہو انسان باہر جائے گا یا اندر آئے گا, کہیں چھت گر رہی ہو انسان اندر جائے گا یا باہر جائے گا, کہ اگر دیوار کہیں گرے تو ہر انسان وہاں سے بھاگتا ہوا دکھائی دے گا, دوڑتا ہوا دکھائی دے گا. لیکن آج کی رات الگ معجزہ ہے, دیوار گر رہی ہے, فاطمہ بنت اسد اندر جا رہی ہے, دیوار گر رہی ہے, فاطمہ بنت اسد اندر جا رہی ہے. اے فاطمہ بتائیے دیوار گرے گی تو ہر شخص بھاگے گا, کیا دیکھو بھاگتا وہ ہے جو اتفاقی طور پہ پہنچ جائے, لیکن جسے بلایا جائے وہ اندر کی طرف جاتا ہے. مجھے بلایا گیا میں اندر جا رہی ہوں, مجھے بلایا گیا میں اندر جا رہی ہوں. اچھا یہ بھی ماشاءاللہ ہماری تاریخوں میں ہے اور بزرگ سبھی جانتے. خانہ کعبہ کے متولی اس وقت کون, خانہ کعبہ کے متولی اس وقت کون تھے؟ حضرت ابو طالب. بچوں بہت ہی دھیان سے سننا, متولی کا مطلب بیٹا ہوتا ہے کسی مسجد کی دیکھ بھال کرنے والا, اس کی نگہبانی کرنے والا, اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا. خانہ کعبہ کے متولی اور الزام ان پر. یہ جو ہماری مسجد ہے
ہمارے متولی صاحب موجود ہیں، اگر کوئی کہہ دے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ ہماری مسجد کا 50 سال پہلے متولی وہ تھا جس کا ہمارے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، پھر رام رام خط ہی ہو جائے گا. ہاں ہماری مسجد کا متولی کون ہوگا؟ جو ہمارے مذہب والا ہو، ہمارے فرقے والا ہو، بیدار ہو، نماز پڑھتا ہو، اللہ کے گھر کا خیال رکھتا ہو. اگر ایسا شخص نہ ہو جو ہمارے مذہب کا نہ ہو، ہم اپنی مسجد کی چابی اسے نہیں دیں گے، اپنی مسجد کا متولی نہیں بنائیں گے. تو عزیزان محترم، ہم معمولی سی مسجد کے لیے یہ قانون رکھتے ہیں کہ اپنی مسجد کا متولی اسے بنائیں گے جو ہمارے مذہب کا ہو، ہمارے فرقے کا ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو. تو جب عام مسجدوں کے لیے یہ قانون ہے تو اللہ کے گھر کے لیے یہ قانون کیسے بدل گیا؟ یا تو یہ مان لو یہ قانون 1400 سال پہلے نہیں تھا، یا یہ مان لو جسے چابی دی گئی اس سے بڑا کوئی اللہ والا نہیں تھا. یہ مان لیا جائے. اب چابی حضرت فاطمہ بنت اسد لے سکتی تھی چونکہ چابی گھر میں ہی تھی، مگر چابی نہیں لیا، ہے نا. اچھا جب ہم 13 رجب کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں ایسا خیال آتا ہے کہ شاید مولا کائنات پہلی اولاد ہے. ایسا ذہن میں آتا ہے کہ شاید اور کوئی اولاد تھی نہیں فاطمہ بنت اسد کو. فاطمہ بنت اسد کو پتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو پیدائش سے پہلے کیا کرنا ہے، پیدائش کے بعد کیا کرنا ہے. آج بھی ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ان ایام میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، باہر نہیں جانا، خطرے والی جگہ نہیں جانا، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا. ہاں اس زمانے میں ڈاکٹر سے یہ کہتے ہیں نا، سنبھال کے رکھنا. اچھا فاطمہ بنت اسد کو تو ایکسپیرینس تھا، طالب تھے، پہلے پیدا ہو چکے تھے. عقیل حضرت عقیل پہلے پیدا ہو چکے تھے. حضرت جعفر پہلے پیدا ہو چکے تھے. تو 3 اولاد تو پہلے ہو چکی تھی. حضرت فاطمہ کو پتا تھا کہ ہمیں گھر میں رہنا ہے، یہی سنبھلنا ہے، اچھے سے حفاظت کرنی ہے. مگر سمجھ نہیں آتا علی کی ولادت کے وقت فاطمہ نے اپنا گھر کیوں چھوڑا، اللہ کے گھر کیوں آ گئی؟ کیونکہ پہلے بھی تو بچے آ چکے تھے، ایکسپیرینس تھا، تجربہ تھا. گھر میں رہ جاتی تو اب ماننا پڑے گا حضرت فاطمہ اتفاقی طور پہ نہیں نکلی تھی، بلکہ اللہ تھا جو بار بار کہہ رہا تھا پہلے میں نہیں بلایا، دوسرے میں نہیں بلایا، تیسرے میں نہیں بلایا، مگر جب چوتھا آئے گا تو تمہیں اپنے گھر تک ضرور بلاؤں گا، چاہے چوتھا تمہارا ہو یا مسلمانوں کا چوتھا ہو. جب چوتھا آئے گا تو اپنے گھر تک ضرور بلاؤں گا. اب فاطمہ بنت اسد گئی، پہنچی. اچھا وہ جملے بھی ہیں ماشاءاللہ جو آپ سنتے ہیں. گئی، طواف کیا، طواف کر کے حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا الہی انی آمنت بک، پروردگار میں تجھ پہ ایمان لاتی ہوں، میں تجھ پہ ایمان لاتی ہوں، تیری کتابوں پہ ایمان لاتی ہوں، ورسولک تیرے رسولوں پہ کتاب لاتی ہوں، وصحفک کو تیری صحفوں پہ صحیفوں پہ ایمان لاتی ہوں. اس کے بعد پتہ ہے کیا کہا؟ پروردگار جو بچہ میرے شکم میں ہے اس کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دے. آج ہی زمانے میں لوگ کہتے ہیں آپ کیوں گرتے ہوئے کہتے ہو یا علی، چلتے ہوئے یا علی، اٹھتے ہوئے یا علی، کھاتے ہوئے یا علی، پیتے ہوئے یا علی، ہر جگہ ہر مقام پہ یا علی. ہم نے کہا ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ کے قریب آئی تو آنے کے بعد یہی جملہ فرمایا تھا پروردگار تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان کر دے. ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے فاطمہ بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، دنیا میں آیا نہیں ہے، پھر بھی آپ مشکل کشائی کے لیے اسے وسیلہ بنا رہی ہے. آواز فاطمہ آئے گی. میں قیامت تک کے مسلمانوں کو بتانا چاہتی ہوں جو گھر کے اندر، جو شکم کے اندر رہتے ہوئے کعبے کی دیوار کو توڑ دے وہی باب خیبر کو کھا سکتا ہے.
جو وطن مادر میں رہتے ہوئے کعبے کی دیوار کو توڑے وہی باب خیبر اکھاڑ سکتا ہے۔ اچھا شہزادی فاطمہ بنت اسد جو کعبے میں گئی، دیوار واپس، رات میں کس نے دیکھا تھا؟ عباس ابن عبد المطلب نے، ایک شخص نے۔ خداوند عالم نے 13 رجب کو رکھا، 14 رجب کو رکھا، 15 رجب کو رکھا، 16 رجب کو کعبے سے باہر کیا۔ سوال یہ ہے پروردگار، 13 کو ولادت ہو گئی تھی، عباس نے دیکھ لیا تھا، 14 کو واپس روانہ کر دیتا کہ یہ مکے والے ہیں، بہانے بنانے والے ہیں، ایک نے دیکھا ہے جھٹلا دیں گے، لہذا میں 16 کو چاہتا ہوں پورا مکہ اکٹھا ہو جائے تاکہ ایک بندہ بھی جھٹلانے کے لائق نہ بچے۔ ہاں 13 رجب کو گئی ہے فاطمہ بنت اسد، 16 رجب کو نکلی ہے، سارا مکہ آ چکا تھا، مگر اس سے پہلے جب فاطمہ بنت اسد گئی، علی کی ولادت ہو گئی۔ جو آپ سنتے ہیں مولا کائنات کی جو ولادت ہوئی، فاطمہ بنت اسد فرماتی میں نے دیکھا کچھ خواتین میرے پاس میری مدد کے لیے آ گئی۔ ہاں کسی کے پاس جنت کا کھانا ہے، کسی کے پاس جنت کا کپڑا ہے، کسی کے پاس جنت کا میوہ ہے، کسی کے پاس جنت کا پانی ہے، کسی کے پاس جنت کا ٹاول ہے۔ اور یہ سب جب آئی تو میں نے ایک ایک سے تعارف کروایا، مگر سوال یہ آتا ہے پروردگار آج تو نے، یہ تو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ شہزادی فاطمہ کی ولادت کے وقت بھی خواتین آئی تھی، مگر علی ابن ابی طالب کی ولادت کے وقت کا ہم بتانا چاہتے ہیں، جسے تم کافر کہتے ہو، اس کی بیوی اتنی پاکیزہ ہے کہ اس کی حمایت کے لیے اللہ جنت کی خواتین کو بھیج دیا کرتا ہے۔ آئی اس کے بعد ولادت ہوئی، رہی، 16 رجب آئی، سب اکٹھا ہیں، سب موجود ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، دروازہ کھولا گیا، رسول اندر گئے، ہاتھ پہ جیسے لیا، لینے سے پہلے فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ، علی نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی۔ سوال ہوگا یا علی آپ نے اب تک آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ 3 دن ہو گئے، آنکھیں کھول لیتے۔ کہا میں چاہتا ہوں زیارت رسول ہو، اگر علی کی زیارت، اگر رسول کی زیارت سے پہلے آنکھیں کھولتا تو بتوں کی زیارت ہو جاتی، اور جو پہلے چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہمیشہ اثر رکھتی ہے۔ انسان اس دنیا میں سب سے پہلے صبح کے وقت جو چیز دیکھے گا شام تک اس کا اثر رہے گا، زندگی میں جو چیز پہلی بار دیکھے گا وہ آخری دم تک اس کا اثر رہے گا۔ یا علی آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ کہ میں بتوں کو توڑنے والا ہوں، پھر بتوں کو کیسے دیکھ لیتا؟ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ اس کے بعد لیا، لے کر باہر نکلے، مجمع لگا ہوا ہے، جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت ابو طالب علی بن ابی طالب کو لے کر چل رہے ہیں، جیسے ہی لے کر آگے چلے، کچھ دور چلے، یہودیوں کے عالم آئے، عیسائیوں کے عالم آئے، ابو طالب کیا بھول گئے کہ ہمارے یہاں قانون بھی ہے؟ کیا قانون ہے؟ علامہ شاہ جوادی صاحب نے لکھا کہ کیا قانون ہے؟ سفید پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہمارے یہ قانون ہے کہ بچے کو اس پتھر پر رکھا جاتا ہے، ایک اژدہا آتا ہے، اژدہا آنے کے بعد بتاتا ہے بچہ حلالی ہے یا غیر حلالی ہے۔ اب ہوا کیا، بچے کو حضرت ابو طالب نے رکھ دیا، وہ اژدہا چلا، جیسے ہی چلا علامہ ذیشان حضرت والد صاحب نے لکھا کہ مولا کائنات نے اپنے ننھے سے ہاتھ کو اٹھایا، اژدہے کے منہ میں ڈالا، دوسرے ہاتھ کو بڑھایا، اژدہے کے منہ میں ڈالا، اور جو دونوں ہاتھوں کو اپنی طاقت سے کھینچا، پورا اژدہا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ جیسے فاطمہ بنت اسد نے دیکھا کہ یہ میرا لال نہیں ہے بلکہ حیدرہ، یہ حیدر ہے جو ظالموں کو چیرتا ہوا دکھائی دے گا، حیدر نام رکھ دیا۔ اب ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے جو کمال دیکھا، سینے سے لگایا، لے کر چلنے لگے،
کچھ دور ہی چلے تھے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے عالم پیچھے سے آئے. اے ابو طالب، آپ کے بچے نے تو دہی کو چیر ڈالا، اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سا بچہ حلالی ہے کون سا بچہ غیر حلالی ہے؟ پیچھے سے رسول اللہ نے فرمایا چچا کہہ دیجئے وہ دہا تھا وہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک کے لیے ایک نشانی ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے. اگر اس سے کوئی محبت کرے تو حلالی، محبت نہ کرے تو غیر حلالی. صلوات محمد وعلی محمد پر. علی کے وصف ہے اتنے شمار کون کرے، یہ تیرا کام ہے پروردگار کون کرے. علی کے وصف ہے اتنے شمار کون کرے، یہ تیرا کام ہے پروردگار کون کرے. یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے. یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے. ابھی دیکھیں ماشاءاللہ ابھی جو محفل ہوئی تھی اور جو ہو رہی ہے جو ہوگی، جب پڑھنے والے آتے ہیں نا ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے پڑھنے والوں کے جوش کو دیکھ کر، جذبے کو دیکھ کر کہ پروردگار رات 12 گھنٹے کی نہ بنا بلکہ 48 گھنٹے کی بنا دے تاکہ ہم سکون سے پڑھ سکے، ہم سکون سے سن سکے. کیونکہ پڑھنے والا جو بھی آتا ہے ایک خواہش ہوتی ہے ذرا سا اور تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور. جو شاعر نے دیکھا تو بلکہ آواز دی کام ایسا کوئی کر جانے کو جی چاہتا ہے. اب یہاں سے اشعار کے منزل میں آ گیا ہوں. شاعر کہہ رہا ہے کام ایسا کوئی کر جانے کو جی چاہتا ہے. جی چاہتا ہے سمجھتے ہیں؟ جی چاہتا ہے، دل چاہتا ہے، تمنا کرتی ہے، خواہش ہوتی ہے. کام ایسا کوئی کر جانے کو جی چاہتا ہے، مدح کرتے ہوئے مر جانے کو جی چاہتا ہے. کام ایسا کوئی کر جانے کو جی چاہتا ہے، مدح کرتے ہوئے مر جانے کو جی چاہتا ہے. میں نصیری تو نہیں پھر بھی علی کے حق میں. کام ایسا کوئی کر جانے کو جی چاہتا ہے، مدح کرتے ہوئے مر جانے کو جی چاہتا ہے. میں نصیری تو نہیں پھر بھی علی کے حق میں عشق کی حد سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے. شروعات محمد والے محمد پر. بھائی نظم پڑھو کہ نثر پڑھو؟ میں تھوڑا دیر الحمدللہ صلوات اور پڑھ محمد والے محمد پر. آپ کا جی چاہے جی چاہے ہاں یا علی. علی ابن ابی طالب کی ذات کون سی ذات؟ وہ ذات کہ جو آغوش رسالت میں آئی تو آنکھیں کھول دی. اب جو آنکھیں کھولی تو فاطمہ بنت اسد نے فرمایا یا رسول اللہ اس بچے نے ابھی تک کچھ کھایا بھی نہیں ہے. پیغمبر نے زبان نکالی، دہنے علی میں ڈالا، علی نے چوسنا شروع کر دیا. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا یہ علی جنت سے کھانا آ گیا تھا، جنت سے غذائیں آ گئی تھی، جنت کی غذا کھا لیتے، جنت کے کھانے کھا لیتے. شاید علی آواز دیکھو جنت کی غذا اور ہے پیغمبر کی زبان اور. اگر میں جنت کی غذا کھاتا تو صرف جنت کی غذا ہوتی، پیغمبر کی زبان وہ ہے جس سے خود جنت بنائی گئی ہے. جنت کی غذا اور پیغمبر کی زبان اور. غالب کے مصرے سے مل گیا ہے مصرا. ہاں جنت کی غذا اور ہے احمد کی زبان اور. اب سنیے حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس بچے نے ابھی تک وہ کام بھی نہیں کیا جو دنیا کے عام بچے روتے ہوئے کرتے ہیں. ہاں دنیا کے عام بچے کیا کرتے ہیں؟ پیدا ہوتے ہی رونا. اگر کوئی بچہ نہ روئے تو مار مار کے رلایا جاتا ہے. رو
کیونکہ تو روئے گا تو زندگی بڑھے گی، اگر تو نہیں روئے گا تو ہماری سانسیں اٹک جائیں گی۔ یا رسول اللہ بچہ رویا نہیں، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا۔ دنیا کا ہر بچہ اس لیے روتا ہے کہ پہلی بار دنیا میں آتا ہے، نئی چیزیں دیکھتا ہے، نیا مکان دیکھتا ہے، نیا سامان دیکھتا ہے تو رونا شروع کرتا ہے۔ اما وہ کیوں روئے؟ جس کے سامنے زمین بنی، جس کے سامنے آسمان بنا، جس کے سامنے فرش بنا، جس کے سامنے جنت بنی، جس کے سامنے حوریں بنی، جس کے سامنے کائنات بنی ہو، وہ بنا کر روتا کیوں؟ روئے وہ جس نے پہلی بار دیکھا ہو۔ یہ تو زمین و زمان سے پہلے بن چکے تھے، یہ پہلے پیدا ہو چکے تھے، پھر یہ کیوں روتے؟ اچھا، پیغمبر کے ہاتھوں پہ آنے کے بعد علی نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، جب زبان بھی کھولی، ایک دن کے بچے نے، جو آپ سنتے ہو علماء ذاکریہ سے، لیکن ایک نئی فکر کے ساتھ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ بسم اللہ، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا۔ یا رسول اللہ کہہ دیتے ارے خاموش ہو جا، ابھی تو بولنا سیکھا ہے۔ یا رسول اللہ کہہ دیتے خاموش ہو جا، ابھی تو بولنا سیکھا ہے۔ لیکن نہیں، رسول آواز دے کہ تمہیں کیا پتا، جو دنیا والوں کو بولنا سکھائے اسے علی کہا جاتا ہے۔ اس نے ابھی بولنا نہیں سیکھا، اس نے جب بولا تو فرشتوں نے تسبیح سیکھی، اس نے بولا تو فرشتوں نے سجدہ سیکھا، اس نے جب بولا تو فرشتوں نے رکوع سیکھا۔ تو جس کا بولنا فرشتوں کو سکھاتا ہو وہ نیا نیا تھوڑی سیکھے گا۔ اب کیا کہا؟ توریت سناؤ، میں سناؤ، توریت سنا دی۔ زبور سناؤ، میں سناؤ، سنا دی۔ انجیل سناؤ، پیغمبر نے جواب بھی کیا عجیب جواب دی، یا علی، توریت صاحب توریت سے بہتر، زبور صاحب زبور سے بہتر، انجیل صاحب انجیل سے بہتر، مگر قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ سمجھ نہیں آئے تملا، ایسے جیسے، یہ ایسے جیسے کا لفظ کیا ہے؟ کہ مجھے پتا ہے کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے محمد مجھ کا میں پہلے ہی دن بتا دیتا ہوں، میرے جیسا یہ علی ہے یا اولاد علی ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ اچھا، ایک لفظ ہے، یہ آخری گفتگو ہے، لفظ ہے قہار۔ قہار سمجھتے؟ قہر ڈھانے والا، جبار، جب، رحمان، رحیم، ٹھیک ہے۔ اب سن لیجئے، مولا کائنات نے قرآن سنایا، آج پوری دنیا اسی قرآن کو پڑھتی ہے جو قرآن علی نے سنایا تھا، جھوم جھوم کے پڑھتی ہے۔ مگر اے حافظ قرآن، ذرا سوچ سمجھ کر، اے حافظ قرآن ذرا سوچ سمجھ کر، رٹنے کے لیے آیت قرآن نہیں ہے۔ اے حافظ قرآن ذرا سوچ سمجھ کر، رٹنے کے لیے آیت قرآن نہیں ہے۔ تو حیدر سے حسد جس کو ہے اس کے لیے اللہ قہار ہے، جبار ہے، رحمان نہیں ہے۔ حیدر سے حسد جس کو ہے اس کے لیے اللہ قہار ہے، جبار ہے، رحمان نہیں ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ نہیں، میں آخر میں نہیں آؤں گا، گھبرائیے مت، میرا یہی شروع کا بھی ہے اور آخر کا بھی ہے، یہی شروع کا بھی ہے اور یہی آخر کا بھی ہے۔ اور یہ بھی نہ گھبرائیے کہ آپ کو کم وقت ملے گا، انشاءاللہ بہت وقت ملے گا۔ آج بھی شب کے حوالے سے چند مصرے ہیں کسی شاعر کو وہ پیش کر کے دعا ہے کہ مدت کے بعد، بہت پرانے شاعر یہ کہ میں بچپن میں اسے سنا کرتا تھا کہ مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے، مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے،
اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے. جب انسان مسکراتا ہے تو ہونٹ ہے نا، کعبے کی دیوار کیسے مسکرائی؟ کب پھٹی؟ واپس سے مل گئی. اس کا یہ پھٹنا ہی مسکرانا تھا. مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے، اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے، اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے. تو تحریر ہو سکے جو علی کی فضیلت ہے، اتنے قلم نہ اتنی کہیں روشنائی ہے. تحریر ہو سکے جو علی کی فضیلت ہے، اتنے قلم نہ اتنی کہیں روشنائی ہے. بس آخری بات جو پیغمبر نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ اے علماء یہود، اے علماء نصارہ، اب حلالی کا فیصلہ یہ علی کرے گا. فرمایا تھا جو بھی ذکر کیا، شعر بڑھ کے کہتا میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، جو غم بھی لیتا ہوں ولا زوال لیتا ہوں. میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، جو غم بھی لیتا ہوں ولا زوال لیتا ہوں. میرے مزاج سے واقف ہے یہ جہاں والے، میرے مزاج سے واقف ہے یہ جہاں والے. میں پتھروں سے بھی چشمے نکال لیتا ہوں. میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، جو غم بھی لیتا ہوں ولا زوال لیتا ہوں. میرے مزاج سے واقف ہے یہ جہاں والے، میں پتھروں سے بھی چشمے نکال لیتا ہوں. تو برائے ماتم شبیر ہاتھ اٹھنا میرا ثبوت ہے کہ میں رزق حلال. برائے ماتم شبیر ہاتھ اٹھنا میرا، میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، جو غم بھی لیتا ہوں ولا زوال لیتا ہوں. میرے مزاج سے واقف ہے یہ جہاں والے، میں پتھروں سے بھی چشمے نکال لیتا ہوں. برائے ماتم شبیر ہاتھ اٹھنا میرا ثبوت ہے کہ میں رزق حلال لیتا ہوں. کسی امیر کی دولت سے کیا تعلق مجھے، کسی امیر کی دولت سے کیا تعلق مجھے. میں اپنے بچے تبرک پہ پال نہیں پہنچے دسترخوان ہے مولا کا. ہاں اہل ستم کر میں تیرے واسطے مولا. کسی محفل میں شعر نہیں پڑھا، سب نکال رہا ہوں. خدا تعالیٰ اس 12 گھنٹے کی رات کو 48 گھنٹے کی کر دے. ہاں اہل ستم کر میں تیرے واسطے مولا. ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے یہ نعرہ حیدر نہیں، ہم سب کی زباں پر یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے. یہ ماں کی طہارت کا اثر. جس مصرے کے لیے میں نے آپ کو اتنی رحمت دی، وہ آخری مصرع ہے. میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، جو غم بھی لیتا ہوں ولا زوال لیتا ہوں. میرے مزاج سے واقف ہے یہ جہاں والے، میں پتھروں سے بھی چشمے نکال لیتا ہوں. برائے ماتم سب شبیر ہاتھ اٹھنا میرا ثبوت ہے کہ میں رزق حلال لیتا ہوں. کسی امیر کی دولت سے کیا تعلق مجھے. میں اپنے بچے تبرک پہ پال لیتا ہوں، میں اپنے بچے تبرک پہ پال لیتا ہوں. آخری مصرع ہے اور میں منبر کے نیچے ہوں. میں اپنے بچے تبرک پہ پال لیتا ہوں. تو علی کا ذکر شرع بزم کر کے میں مولا، میں اچھے اچھوں کا شجرہ کھگا. علی کا ذکر شرع بزم کر کے میں مولا، میں اچھے اچھوں کا شجرہ کھنا لیتا ہوں. آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کریں. پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. پروردگار جو یہ حاضرین ہیں ان کے گھر سے تمام بلا مصیبت بیماری پریشانی کا خاتمہ فرما. ان کے دل میں جو بھی حاجات ہیں ان حاجات کو مقبول فرما. ان کے گھر والوں کو تمام زمینی آسمانی بلا سے محفوظ فرما. پروردگار آج کی شب میں ولادت پانے والے مشکل کشا کا واسطہ، جو جس مشکل میں ہو اس کی مشکل کشائی فرما. پروردگار مولود کعبہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ، پروردگار ہمارے بچوں کو دینی دنیاوی تعلیمات میں کامیابی عطا فرما. پروردگار
حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے واسطے میں بہت سارے افراد ہیں کہ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں، پروردگار انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو حج و زیارات سے فارغ ہو چکے ہیں انہیں بار بار جانے کی توفیق اور سعی عطا فرما، انہیں توفیق اور اسباب مہیا فرما۔ پروردگار محمد وال محمد خصوصاً مولا علی کا واسطہ پروردگار ہماری ماں بہنیں جو پردے دار ان کے پردے کی حفاظت فرما، جو پردے سے دور ہیں انہیں پردے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مولا کائنات امیر المومنین کا بادشاہ پروردگار ہمارے بزرگوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ آئیے دعا کر رہا ہوں، پھر یہاں سے دل سے آمین کہیں۔ پروردگار ہم سب کو صحیح طریقے سے مولا کائنات کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو مولا کائنات کی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے دلوں سے بغض، حسد، کینہ، نفاق جیسی روحانی بیماری کو دور فرما۔ پروردگار ہم سب کے دلوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ ہمیں اسی طریقے سے ائمہ طاہرین کی خوشیوں میں خوشیاں منانے کی توفیق اور زندگی عطا فرما۔ پروردگار وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں گزار ہوں بچوں سے کہ سب سے پہلے جو بچے اشعار پڑھنا چاہتے ہیں وہ آئیں۔ بالکل ایسے آسان سے سوالات ہیں کہ اس میں آپ کو جواب نہیں دینا ہے، سب سے پہلے تو ہاتھ اوپر کرنا ہے اور جس کے ہاتھ کی طرف میں اشارہ کروں وہ جواب دے، ورنہ آپ جواب دے دیں گے تو سب کو ویسے پتہ ہی آسان سے سوال ہے۔ کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے بچوں میں جو ہے بچے جواب دیں، اس کے بعد بزرگوں میں۔ ایک صلوات پر محمد وال محمد پر۔ سب سے پہلا سوال اور آسان سے سوال بچوں سے ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ تاریخ اور سن بتا سکتے بیٹا؟ بسم اللہ صلوات پڑھیں، صحیح تاریخ بتائیے۔ بیٹا سن بتا سکتے ہیں؟ کون سا سن ہے؟ شاباش، 30 عام الفیل۔ آ جائیں، صلوات پڑھتے رہے محمد وال۔ 13 رجب 30 عام الفیل، ہجری سن شروع ہونے سے 23 سال پہلے 30 عام الفیل۔ عام الفیل کیا ہے؟ یہ ہاتھی والا سال۔ یہ ہاتھی والا سال کون سا؟ کہ وہی جب ابرہا اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، مگر اللہ نے انتظام کیا کہ ابابیل کے پنجوں میں کنکریاں آئیں، خدایا کیوں بچایا؟ بعد میں تعمیر ہو جاتا۔ کہانی میں چاہتا ہوں کہ جیسا ابراہیم نے بنایا ویسے ہی ولادت علی تک رہے۔ دوسرا سوال ہے، بچوں میں کوئی بتائے مولا کائنات کہاں پیدا ہوئے؟ جو جواب نہ بیٹا سب سے چھوٹا کھڑا ہو جائے، شاباش شاباش۔ کعبہ کہاں ہے؟ صلوات پر محمد وال محمد پہ۔ ہاں بیٹا بتائے کوئی کعبہ کہاں ہے؟ بتاؤ بیٹا کعبہ کہاں ہے؟ بتاؤ بیٹا کعبہ کہاں ہے؟ نہیں، کعبہ کہاں ہے؟ شاباش۔ 13 رجب کو پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہوئے، کعبہ مکے میں ہے۔ مولا کائنات کے والد کا نام؟ جو جواب دے چکے ان کے لیے نہیں، جو باقی ہیں وہ دیتے رہے ہم۔ ہاں بیٹا بتاؤ والد کا نام؟ حضرت ابو طالب۔ اچھا، ان کا ابو طالب کو بلاتے تھے، نام کیا تھا؟ ہاں شاباش، صلوات علیہ۔ ابو طالب تو بلاتے تھے، ابو طالب کو نیت تھی، نام تو ان کا عمران تھا۔ پورا قرآن کا سورہ اسی پہ آ گیا ہے نا۔ اچھا، والدہ کا کوئی نام بتائے، حضرت مولا کائنات کی والدہ؟ حسنین، شاباش، فاطمہ بنت اسد۔
مولا کائنات کی شہادت کی تاریخ کوئی بتائے بچوں میں، بزرگوں کو پتا ہے؟ ہاں بیٹا شہادت کی تاریخ بتاؤ. شاباش. 21ویں رمضان. کوئی بتا شہادت کہاں ہوئی؟ الحمدللہ. بسم اللہ. مسجد کوفہ. الحمدللہ. صلوات پر محمد وآل محمد. مولا کے دیار کا کوئی بھی تحفہ کمتر نہیں ہوتا، بڑا قیمتی ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ مولا کے در کا تحفہ ہے. مولا کائنات سوال یہ شہادت کہاں ہوئی؟ جواب مل گیا. مولا کو کہاں دفن کیا گیا اور کہاں ان کا روزہ ہے؟ ہاں شبیر بھائی بسم اللہ. الحمدللہ. آپ کا ہدیہ آپ کے انتظار میں. اچھا میں ایک سوال بچوں سے کروں گا. ابھی میں نے پڑھا تھا اس کے تقریر میں کہ حیدر نام کس نے رکھا تھا؟ بچوں میں کوئی بتائے. ہاں شناور بتاؤ حیدر نام کس نے رکھا؟ ماں کا نام کیا تھا؟ شاباش. فاطمہ بنت اسد ماں نے حیدر کا نام رکھا تھا. شاباش. انعام لے لو بیٹا. اچھا مولا کائنات کے بہت سارے بیٹے تھے، ان 2 بیٹوں کا نام کہ جو امام بنے. ہاں بیٹا نہیں ہو چکے. ہاں بیٹا تم نہیں ہو. 2 بیٹوں کا نام جو امام بنے. ہاں پورا نام صحیح سے لو، تیز لو. حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام. شاباش. دیکھیں مولا کائنات کے جو بیٹوں کی تعداد کے اعتبار سے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ مولا کائنات کے 10 بیٹے تھے، 18 بیٹیاں تھیں. 10 بیٹے 18 بیٹیاں. اچھا جب کبھی کبھار انسان کتابوں میں پڑھتا ہے نا کہ مولا کائنات کی 10 بیویاں تھیں تو دماغ اس کا خراب ہو جاتا ہے. 10 بیویاں، مولا کائنات کی 10 بیویاں. 10 بیویاں تو الگ الگ وقت ہیں اس کے. اور جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو اچھا یہ سوال کرو، شاید بزرگوں میں کسی کو پتا ہو تو جواب دے دے کہ مولا کائنات کی جب شہادت ہوئی تو کتنی بیویاں موجود تھیں؟ یہ بزرگوں سے ہے. بسم اللہ. اور بتائیں کوئی جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے تو کتنی بیویاں مولا کائنات کی موجود تھیں، زندہ تھیں اس وقت، موجود تھیں شہادت کے وقت؟ تاریخ نے بتایا ہے 4 بیویاں. جی ام المومنین اسماء، امامہ اور جی شروعات پر محمد والے محمد پر. ایک بیوی کا نام ہے لیلا. ایک بیوی کا نام بتایا گیا لیلا جو وہ بھی شہادت کے وقت موجود تھی. اچھا ایک سوالات میں بس 2-3 سوال اور کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ سلسلہ رہے گا. بچوں کو بھی پتا ہے، بزرگوں کو بھی پتا ہے. بڑا آسان سا سوال ہے. نعت علی کس نے پڑھی اور کسے بلایا؟ نعت علی مطلب جو جواب نہ دیے ہوں اب تک ان میں سے کوئی ہاتھ اٹھائے. شبیر بھائی تو پہلے جواب دے چکے ہیں، منا بھائی اپنا تحفہ لے چکے ہیں، مولا کے در سے ملا ہوا تحفہ ہے. کوئی نعت علی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا حق، آپ کا تحفہ. رسول اللہ نے پڑھی اور کس کو بلایا؟ مولا کائنات کو. آخری سوال اور آسان سا سوال، علی کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ. الحمدللہ ماشاءاللہ. علی کا معنی بلندی. الحمدللہ. علی کی مدح میں خنجر کا ذائقہ مشم. آپ کے قریب کے شاعر جناب داؤد املوی صاحب جو احمد آباد میں کئی سالوں سے دینی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کا یہ شعر میں نے کہا دے رہے ہیں، ان کا یہ شعر بچپن سے میں پڑھتا آیا کہ علی کی مدح میں خنجر کا ذائقہ مشم، کوئی بتا نہیں سکتا تیری زبان کی قسم. علی سا دوسرا بندہ جو کوئی بتلا دے
میں اپنا دین بدل دوں گا میری ماں کی قسم. کوئی علی صاحب بندہ نہیں بتا سکتا ہم اپنا دین نہیں بدل سکتے. علی کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے، اور قیامت تک علی الحق بن کر رہے گا. آئیے میں گزارش کروں گا کہ بچے آتے رہے، مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے رہے. بابا کے بلند نعرے سروار.